السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن سیریز کی 20ویں قسط میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ انشاءاللہ ہم خلاصہ قرآن کے اس سلسلے میں آج 20واں پارہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں خاص طور پر 2 صورتیں ہیں جن پر ہم گفتگو کریں گے، سورہ قصص اور سورہ عنکبوت۔ سورہ قصص میں 9 رکوع ہیں، جن میں سے 5 رکوع، شروع کے جو 5 رکوع ہیں، پہلے رکوع سے 5ویں رکوع تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد پھر 6 رکوع میں کچھ عام ہدایات، عام نشانیاں، عام تعلیمات پیش کی گئی ہیں۔ 7ویں رکوع میں کفار کے حالات بتائے گئے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں ان کا کیا معاملہ رہے گا، ان کی کیا صورتحال رہے گی، دنیا میں وہ کیا کرتے ہیں اور اس کا جو اثر ہوگا، رد عمل، ان کے دنیا کا جو عمل ہے اس کا رد عمل، جو رزلٹ ہوگا قیامت میں، وہ کیسا ہوگا۔ 8ویں رکوع میں قارون کا ذکر ہے۔ قارون کے سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فرعون کے قوم کا آدمی ہے، فرعون کا یار ہے، اس کا دوست ہے، اس کو تقویت پہنچانے والا، مضبوطی پہنچانے والا ہے۔ اور آگے ہم دیکھیں گے، اگلی قسطوں میں، آگے کے پاروں میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے قارون کا ذکر فرعون کے ساتھ کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ موسیٰ کو ہم نے ان کے پاس بھیجا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسی زمانے کا ہے اور فرعون کا بہت قریبی ہے۔ اور اس کے بارے میں جو بتایا گیا ہے سورہ قصص میں کہ اس کے پاس بے پناہ دولت تھی، اور اس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں پہ کیا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہلکا پھلکا آدمی نہیں تھا، بلکہ فرعون کا بڑا قریبی، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اس کا فائنانسر بھی کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا کوئی آدمی تھا، اس کی بڑی بات چلتی تھی حکومت میں۔ آخری رکوع میں آخرت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس سے پہلے والے رکوع پر آ جاتے ہیں جہاں پر قارون کا ذکر ہے۔ قارون کے سلسلے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ بہت مالدار، اس کا خزانہ، قرآن کریم نے بتایا کہ اس کا جو خزانہ تھا اس کی بڑی بڑی چابیاں تھیں، اور اتنی بھاری تھیں، اتنی زیادہ تھیں اور اتنی بھاری ہو جاتی تھیں وہ کہ اسے کوئی عام آدمی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ طاقتور ہٹے کٹے لوگ رکھے گئے تھے جو چابیاں اٹھا کے لاتے تھے، خزانے کی نگرانی کرتے تھے، تالے والے کھولتے تھے، ہر آدمی کے بس کے نہیں تھا ان کو اٹھانا۔ اس سے اس کے خزانوں کا پتہ چلتا ہے کتنا بڑا خزانہ تھا۔ قرآن کریم نے پھر یہاں پر یہ جو 8واں رکوع میں عرض کر رہا ہوں، سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے سورہ قصص کا، اس میں ایک منظر کشی کی ہے، ایک نقشہ کھینچا ہے، اس کو ذرا دیکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہی گئی ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، وہ بات جو میں نے عرض کی اس کی ہمیں یہاں سے تصدیق ہوتی ہے کہ قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں تھا۔ فبغى علیہم، اس نے بڑی سرکشی پھیلائی پھر اہل ایمان کے خلاف۔ وآتیناہ من الکنوز، ہم نے اس کو بہت سارے خزانے دیے تھے جن کی چابیاں کئی طاقتور لوگوں کے پاس رہتی تھی، جن کی چابیاں اٹھانے کے لیے، نگرانی کے لیے، انہیں لے جانے کے لیے، خزانوں کھولنے کے لیے کئی طاقتور لوگ چاہیے تھے۔ یہاں سے اس کے خزانے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسے روکا جا رہا تھا۔ دولت کا جو نشہ ہوتا ہے، اس کی جو اکڑ اور اینٹھن انسان کے دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے، اس سے اسے روکا گیا، منع کیا گیا، سمجھایا گیا کہ ایسا نہ کیا کرو، دولت خدا کی ہے، اللہ کی دی ہوئی چیز ہے، اس پہ کس بات کا اکڑانا۔
اس سے کہا گیا لا تفرح، اکڑا نہ کرو، اترایا نہ کرو اس پر بھائی، خدا کی نعمت ہے، نعمت کی قدر کرو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو خدا کے سامنے، نعمت کو خدا کی مخلوق کے لیے استعمال کیا کرو۔ لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی تھی۔ پھر قرآن کریم نے ایک نقشہ کھینچا ایک دن کا، فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ ایک دن نکلا، بڑی شان سے نکل کے جا رہا تھا، آج کے زمانے میں ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی عالی شان اپنے بنگلے سے نکلا، بڑی شاندار گاڑی کھڑی تھی اور کئی ساری گاڑیاں، باڈی گارڈز تھے، سب تھے، اکڑتا ہوا بہت اس میں بیٹھا اور جا رہا تھا۔ آگے بڑھا جب تو اس کا اسٹائل، اس کی ٹشن بازی تھی، اس کو دیکھ کر جو وہاں لوگ کھڑے تھے، دو طرح کے لوگ تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا واقعی کیا خوش قسمت آدمی، انہ لذو حظ عظیم، بڑا لکی آدمی ہے بھائی، بڑا قسمت والا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی وضاحت کی، یہ بات کون لوگ کہہ رہے تھے؟ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی کو ہی اصل سمجھتے ہیں، جو دنیاوی ٹشن بازی کو ہی اصل سمجھتے ہیں، بڑی بلڈنگ، شاندار گاڑی، اچھا موبائل، برانڈڈ کپڑے، برانڈڈ جوتے، برانڈڈ چشمہ، ان چیزوں کو ہی اصل سمجھتے ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ دیتا، کاش ہم بھی اتنے مالدار ہوتے۔ انہ لذو حظ عظیم، کتنا خوش قسمت آدمی ہے، کیسا لکی آدمی ہے، ہمیں بھی ایسا مل جاتا کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن وہ لوگ، قرآن کریم کہتا ہے پہلے والے لوگوں کے بارے میں کہا قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی کو ہی اصل سمجھتے تھے، ان لوگوں نے کہا۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے قال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو سمجھ تھی، جن کو علم تھا، جن کو عقل تھی، جن کو نالج تھی، جن کو پتا تھا دنیا کیا ہے، جن کو پتا تھا دنیا کی حیثیت کیا ہے، جن کو پتا تھا کہ اس دنیا کا انجام کیا ہے، اختتام کہاں ہونا ہے۔ یعنی اگرچہ بات کہی نہیں گئی لیکن اس کا نتیجہ نکلتا ہے، جن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ علم والے تھے، سمجھ بوجھ والے تھے، اور جن کے بارے میں کہا گیا وہ کہہ رہے تھے کہ کتنا مالدار آدمی، اس کا مطلب ہے وہ علم والے نہیں تھے، اور صحیح معنی میں دیکھا جائے تو جاہل تھے، نادان تھے، بے وقوف تھے۔ تو وہ لوگ جن کو عقل تھی، سمجھ تھی، بوجھ تھی، انہوں نے کیا کہا؟ کہہ رہے کیسی بات کرتے ہو، توبہ توبہ، کیسی باتیں کر رہے ہو، اصل چیز یہ ہے، اصل چیز وہ نعمت، اصل چیز وہ دولت ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، ایمان کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے اور اچھے کاموں کے نتیجے میں عطا فرماتا ہے۔ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس نعمت کو یاد کرنا چاہیے، اس نعمت کی تیاری کرنی چاہیے۔ یہ نعمت کیا ہے؟ آج ہے کل نہیں ہوگی۔ قرآن کریم فرماتا ہے اپنی اسی اکڑ میں وہ نکلا چلا جا رہا تھا، فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کا پورا محل، اس کا پورا امپائر جو کھڑا کیا ہوا تھا، اور خود وہ بھی قارون، سب کو دھسا دیا گیا زمین میں، سب ختم۔ کیا ہو گیا؟ اچانک کہاں غائب ہو گیا نظروں سے۔ اور یہی حیثیت ہے تاریخ میں۔ ہم لوگ بھی کتنے لوگوں کو جانتے ہوں گے، بڑے بڑے لوگ، بہت بڑے بڑے مالدار، بڑی بڑی حکومتوں کے سربراہ، جا رہے ہیں، کسی نے گولی ماری، کہانی ختم ہو گئی، گولی لگی اور اس کا جانشین کون ہوگا، اس کی جگہ کون بیٹھے گا، اس کی تلاش شروع ہو گئی۔ اڑے چلے جا رہے ہیں، جہاز کریش ہو گیا، ختم، کہانی ختم ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نام لینے والا نہیں، کوئی یاد کرنے والا نہیں۔ اس واقعے کی طرف خاص طور پہ اس لیے اشارہ کر رہا ہوں میں کہ یہ اس طرح کے کردار، قارونی کردار ہمارے زمانے میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، ہماری دنیا میں، سوسائٹی میں موجود ہیں۔ میں نام بھی لے سکتا ہوں، خاص طور پہ ہندوستان کے حوالے سے، آس پاس کے پڑوسی ملکوں کے حوالے سے بھی، عرب کنٹریز میں بھی ایسے لوگ ہیں، یورپ میں بھی ایسے لوگ ہیں، بہت مشہور لوگ ہیں، جن کو دیکھ کے ہم رشک کرتے ہیں، واقعی کیا بات ہے، کیا ترقی کی ہے بھائی، کتنی کم عمری میں کہاں پہنچ گیا، کتنی کم عمری میں کہ دنیا میں راج کر رہا ہے، کتنی کم عمری میں یہ، کتنی کم عمری میں۔ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایمان نہیں
اور اس کی ذات سے انسانیت کو فائدہ نہیں، کیریکٹر اچھا نہیں، تو 0 ہے، بالکل 0، کچھ حاصل نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کلاس میں کوئی بچہ اپنے بیگ میں خوب ساری کتابیں بھر کے لاتا ہو، 5ویں کلاس کا بچہ ہو، پرائمری کا 5th کلاس میں ہو، اور وہ مان لیے صاحب کے گریجویشن پوسٹ گریجویشن کے اسٹینڈرڈ کی کتابیں اپنے بیگ میں رکھ کے لاتا ہو، 2 بیگ لاد کے لاتا ہو، آپ کے واقعی کیا بچہ ہے بھائی، کیسے شاندار اس کے پاس کتابیں، کتنے آگے تک کی چیزیں اس کے پاس، یہ تو بڑا زبردست بچہ ہے۔ ہمیں بیوقوف نہیں کہا جائے گا، پاگل ہو، کیوں لا رہا ہے اس کو، کیا ضرورت ہے اس کی؟ پتہ چلا امتحان ہوا، 0 نمبر آئے، فیل ہو گیا، تو جو عقل مند ہوں گے وہ سمجھیں گے رے بھائی پرائمری کے اسٹینڈرڈ کا ہے نا، تو اسی کی چیزیں رکھنی چاہیے۔ اصل یہ تھوڑی ہے کہ بیگ میں کیا کیا بھرا ہوا ہے، کیسی کیسی کتابیں، کیسی بکس، کیسی نوٹ بکس، کیسے کیسے قیمتی پین، کیسی پینسل، اصل یہ تھوڑی نا ہے، اصل یہ ہے کہ پڑھ کیا رہا ہے، سمجھ کیا رہا ہے، کل جو امتحان ہونا اس میں پاس ہوگا کہ نہیں ہوگا، اصل تو معاملہ یہ ہے، کس گریڈ سے پاس ہو رہا ہے، یہ اصل معاملہ ہے، یہ کہاں سے معاملہ اصل ہو گیا۔ بالکل وہی مثال یہاں پر بھی ہے، ہم لوگ بھی بہت مرعوب ہوتے ہیں، بہت متاثر ہوتے ہیں دیکھ کے، بڑا رش کرتے ہیں، کاش ہم بھی ویسے ہوتے، کاش ہم فلاں جیسے ہوتے، فلاں کا تو پورے ملک میں نام ہے، فلاں کا پوری دنیا میں سکہ چل رہا ہے، فلاں اتنے کم عمر ہے لیکن ایسا کر لیا، فلاں کے پاس اتنا پیسہ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ 0، کچھ حیثیت نہیں ہے اگر اس کے پاس اپنے بنانے والے سے اس کا تعلق نہیں، اپنے بنانے والے پر اس کا ایمان نہیں، اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان نہیں، اور اس کے پاس اچھے کاموں کا ایک ذخیرہ نہیں۔ اچھے کام کیسے؟ جو اس کی بھی دنیا اور آخرت سنواریں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو بیکار ہے۔ بہت ہی توجہ کی ضرورت ہے اس واقعے کی روشنی میں۔ اس کے بعد پھر سورہ عنکبوت شروع ہو رہی ہے۔ سورہ عنکبوت میں خاص طور پر مکی صورت ہے یہ بھی، اس میں 7 رکوع ہیں، اور اس میں جو شروع کا حصہ ہے وہ بہت اہم ہے، اس میں ہمیں ہوشیار کیا گیا ہے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، وہ اعلان کریں گے، اپنے ایمان کا اعلان کریں گے کہ ہم مومن ہیں، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں جیب میں اگر آدمی اپنے گھر سے نکلے، ہاتھ میں لے کے کوئی قیمتی ہیرا جانے لگے، 50 اس کے پیچھے چور پڑ جاتے ہیں کہ نہیں پڑ جاتے؟ وہ کیسے سمجھ رہا ہے کہ اس کو آزمائش کے شکار نہیں ہونا پڑے گا، کوئی اس کو لے کے بھاگنے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی اس پر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، ایسے آدمی کو بیوقوفی کہا جائے گا۔ یا اور دوسری مثال لیں، ایک بچے کا آپ نے داخلہ کرایا 1لی، 2ری، 3ری کلاس میں، اب وہ یہ سمجھے کہ اچھا ہاں کوئی بات نہیں، میں تو پاس ہو جاؤں گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب پڑھ رہے ہیں، 1لی میں ہو چاہے 2ری میں ہو چاہے کسی بھی کلاس میں ہو، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ایگزام دینا ہوگا، ایگزام میں پاس ہوں گے تو آگے جائیں گے۔ قرآن کریم اس پر افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ تم لوگوں نے ایمان کو اس سے بھی گھٹیا چیز سمجھ لیا۔ 1لی 2ری کلاس کا جو مرحلہ ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس سے بھی نچلی چیز ہو گئی، ہیرا، سونا، چاندی، اس سے بھی گھٹیا چیز ہو گئی ایمان، اس پر آزمائش نہیں ہوگی، اس پر آزمایا نہیں جائے گا۔ کیسے سمجھ لیا تم نے؟ ایمان ہے، اگر اس بات کا دعویٰ ہے تمہارا کہ ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، کھلے عام اس بات کو کہتے ہو، اس پر عمل کرتے ہو، اللہ کے علاوہ سب کو ایک صف میں رکھتے ہو، اور کسی کو بڑا سمجھنا، بڑا مطلب عزت احترام والا نہیں، یعنی کسی کو خدائی صفات میں شریک کرنا، رازق سمجھنا، اپنے آفس کے باس کو رازق سمجھنا، ہائے ہائے اگر اس نے منع کر دیا نماز پڑھنے سے، اب اگر ہم نے نماز پڑھی تو وہ تو آفس سے نکال دے گا، پھر کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، اس طرح کی چیزیں کرنا۔ قرآن کریم فرماتا ہے یہ آزمائشیں ہیں، جب ایمان کا اعلان کرو گے، کسی کے آگے نہ جھکنے کا اعلان کرو گے، ظالم طاقتیں، ظالم حکمراں کسی بھی ملک کے، ہندوستان کے ہوں، امریکہ کے ہوں، کہیں کے بھی ہوں، جب وہ اس بات پہ پکڑ کریں، اس بات پہ قانون بنائیں، اس بات پہ بل پاس کرائیں، جیل بھریں، فیک انکاؤنٹرز کرائیں، تمہاری مسجدوں کے خلاف تحریک چلائیں،
مسجدوں کو گروائیں، اپنے غنڈوں سے، لچے لفنگوں سے لنچنگ کرائیں، حملے کروائیں، تم ڈر کے سہم کے بیٹھ جاؤ گے، ہو بھائی ہم تو نہیں، ہم مومن نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر ایمان نہیں، اور اگر ایمان ہے تو یہ سب کچھ ہوگا، آزمائشیں آئیں گی۔ اس بھٹی میں جب سب نکلو گے تو کندن بن کے چمک رہے ہوگے، روشن ہوگے، آزمایا جائے گا۔ قرآن کریم میں وضاحت کی گئی کہ تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا گیا تھا، وضاحت کی گئی قرآن کریم میں۔ ایگزام ہوتا ہے تبھی تو پتہ چلتا ہے کس نے، کون کتنا پکا تھا۔ بغیر آزمائے ہوئے، بغیر ٹھونک بجائے ہوئے کہاں پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مضبوط تھا، کون کتنا پکا تھا؟ یہ کیا جائے گا، ایسا ہوتا رہا ہے، تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تم نے اگر سمجھ رکھا ہے کہ واہ واہ بڑے مزے آئیں گے، صرف مستی مستی چلے گی، یہ غلط سمجھ رکھا ہے۔ ایمان جیسی دولت تمہارے پاس ہے، تمہارے پاس ایسا کانفیڈنس، ایسا اعتماد ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ لوگوں کی چوکھٹیں در در پہ جھکتی ہیں، تمہاری چوکھٹ صرف ایک در پہ جھکتی ہے، تمہاری پیشانی صرف ایک در پہ جھکتی ہے، ایک چوکھٹ پہ جھکتی ہے۔ لوگ ہر جگہ پیشانی مارے مارے پھرتے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ نہیں، آزمایا جائے گا۔ یہ بہت اہم آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، اپنے سامنے اسے مستقل رکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیا گیا ہے، اور اس بات کی تعلیم دی گئی ہے مسلمانوں کو اور انسانوں کو کہ وہ اللہ کی تخلیق پر غور کریں، اللہ تعالیٰ کس طرح کریشن، اللہ تعالیٰ کس طرح پیدا کرتا ہے، کن کن چیزوں کو اس نے پیدا کیا، کیا کیا پیدا کر دیا، ان چیزوں پہ غور کرو، اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرو۔ پھر حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، حضرت یعقوب کا اس میں ذکر ہے، اور پھر ان قوموں پر جو عذاب آئے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور پھر اس بات کا بھی ذکر ہے خاص طور پر چھٹے رکوع میں، وہ ملک جہاں پر مسلمان خاص طور پر مائنورٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں، پوری دنیا میں ہونا ہی چاہیے، لیکن جہاں ان کا میل ملاپ دوسرے مذہب کے لوگوں سے ہوتا ہو، وہاں پہ انہیں خاص طور پر یہ حکمت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دعوت کے لیے کمپلیٹلی تیار رہیں، اپنے دین کو سمجھے رہیں، اپنے عقیدے کو، عبادتوں کو سمجھے رہیں، دوسروں کے مذہبوں میں کیا جھول ہیں، کیا گڑبڑیاں ہیں، دوسروں کے مذہبوں میں جو کمیاں ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے، انسان نقصان اٹھا رہا ہے، در در پہ اپنی پیشانی جھکا رہا ہے، ماتھا ٹیکتا پھر رہا ہے، ان کمیوں سے واقف ہوں اور تیار رہیں ہمیشہ زندگی میں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جہاں بھی سابقہ پڑے، کسی سے ملنا جلنا پڑے، موقع آئے فوراً وہ صحیح بات پیش کریں، گفتگو کے موقع نکالیں کہ یہ باتیں آئیں سامنے، ڈسکس میں آئیں، لوگوں کو دعوت دی جائے غور کرنے کی۔ آپ سوچئے تو ان مسائل پر، ان موضوعات پہ سوچئے تو، آپ لاجیکلی ان کو سمجھایا جائے، اور خاص طور پر کسی کے مذہب کو برا بھلا نہ کہا جائے، کسی کے خدا کو برا بھلا نہ کہا جائے۔ برا بھلا کہنا الگ چیز ہے، اور اس کو لاجیکلی غلط ثابت کرنا الگ چیز ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی شرک جو ہے اس کا بڑا نقصان ہے، ہم اس کو ثابت کر رہے ہیں، شرک سے یہ نقصان، یہ نقصان، یہ نقصان۔ اور ایک ہے دوسروں کے خداؤں کو برا بھلا کہنا، دوسرے کے مذہبوں کو، ارے تمہارا مذہب کوئی مذہب ہے، اٹھا کے پھینک دو نالی میں، تمہاری کتاب کوئی کتاب ہے، پھینک دو، اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دو۔ یہ غلط رویہ، کسی کو بدکانا نہیں ہے، کسی کو دل کو ٹھیس نہیں پہنچانی، تکلیف نہیں پہنچانی، اس بات کی وضاحت قرآن کریم میں اس میں کی گئی ہے، خاص طور پہ چھٹے رکوع میں۔ پھر توحید کا ذکر کر کے یہ سورہ عنکبوت ختم ہو جاتی ہے۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔